أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہی انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں۔ روز ازل سے ان کی پیشانی پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، روز ازل سے ان کی پیشانی پہ ایک بخت لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسانیت کو خیر ملے گی، انسانیت کو نفع ملے گا، زبان اور بے زبان سب کو فائدہ اور سب کو خیر ملے گی ان کے ذریعے سے۔ ان کی پیشانی پہ یہ لفظ پہلے دن سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پہلے دن سے وہ بامراد ہوتے ہیں، نامراد نہیں ہوتے، پہلے دن سے بامراد ہوتے ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ پہلے دن سے بامراد تھے، آقا کے ساتھیوں میں سے تھے، مردوں میں سے بڑوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضور کے ساتھ ان کی زندگی کے دن رات گزرے، اور بہت زیادہ گزرے، سال ہر سال گزرے، صبر بھی دیکھا، استقامت بھی لی، خلوص بھی دیکھا، سچائی بھی دیکھی اور دی۔ یہ ساری نعمتیں ان کے ذریعے سے ملے، اور اللہ کی مخلوق کو ان کے ذریعے سے بہت خیر ملی، اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ ہمارے جتنے بھی روحانیت کے سلاسل ہیں، ان سارے سلاسل کی انتہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر تک جاتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے روحانی سلاسل ہیں اور جتنے بھی تعبیر کے نظام ہیں، خوابوں کی تعبیر کا نظام، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق سے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بصرہ کے تھے، میں نے وہاں حاضری دی، تو فرماتے تھے کہ پوری دنیا مجھ سے علم چھین لے، تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر کا علم چھین لے، اور میرے سارے ورک بالکل کورے ہو جائیں، میرے لفظ دھل جائیں، میری کلمیں ٹوٹ جائیں، میری دواتیں خشک ہو جائیں، میرے ہاتھ مفلوج ہو جائیں، میری انگلیاں کام کرنا چھوڑ جائیں، حتیٰ کہ میری آنکھیں سفید ہو جائیں، یعنی میں نابینا ہو جاؤں، میری عقل مفقود ہو جائے، مجھ سے ساری یادداشتیں چھن جائیں، میرے علم پہ زوال آ جائے، دنیا مجھ سے منہ موڑ جائے، سب کے دروازے میرے لیے بند ہو جائیں، لوگوں کے لیے بہار ہو، میرے لیے ہر وقت خزاں ہی خزاں ہو، لوگوں کے لیے ہر چیز میں نفع ہو، میرے لیے نقصان ہی نقصان ہو، قرضے مجھ پہ غالب آ جائیں، حتیٰ کہ پہاڑ بن جائیں، اور پہاڑ بھی جبل حصار، وہاں ایک بہت بڑے پہاڑوں کا سلسلہ، کہ اتنے بڑے پہاڑ بن جائیں، اور درندے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، حالات کی سختیاں مجھ پہ غالب آ جائیں، میں تنہائیوں میں چلا جاؤں، نہ میرا کوئی رفیق رہے اور نہ میرا کوئی دوست رہے، میری دنیا اسی حالات اور سختیوں میں ہو، مجھے کوئی خوف نہیں۔ کہتے ہیں مجھے کوئی خوف نہیں، کیوں؟ میرے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہے، اور ان سے تعلق ہے، میری ان سے نسبت ہے، اور میرے ساتھ صدیق اکبر کے چند نقوش ہیں، چند علامات ہیں، میں ان چند نقوش اور چند علامات سے سب کچھ پالوں گا جو سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے، ہر وہ سب کچھ پالوں گا جو سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے، ان نقوش سے، ان علامات سے، ان لفظوں سے میں وہ سب کچھ پالوں گا جو سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے۔
ابن سیرین रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, मैं वो सब कुछ पालूंगा जो मुझसे चला गया, माल, दौलत, सेहत, रोशनी, ताजगी, जिंदगी, दिन रात, हर चीज मुझसे चली गई, मैं हर चीज पालूंगा, और इसलिए पाऊंगा कि मेरे साथ निस्बत सिद्दीक है, मेरी उनसे दोस्ती है, फिर उनके नकूश के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, उनके नकूश से मेरी निस्बतें हैं। उन नकूश से मुराद उनके नामों की तासीर, उन नकूश से मुराद उनके नामों का फायदा, उन नकूश से मुराद कुछ नक्श, कुछ तावीज जो हजरत सिद्दीक अकबर के साथ निस्बत रखते हैं। फिरौन के नक्श का, फिरौन के नाम का असर है, गाली बन गया है। किसी को फिरौन कहें तो उसको गुस्सा आता है, उसके नाम का असर इतना कड़वा है, इतना जहरीला है कि वो जाके दिल के अंदर आग लगा देता है। इस तरह सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की साथ निस्बतों के साथ एक तासीर है, एक ताकत है, और वह मुरादों को पूरा कराती है, मसाइल को हल कराती है, मुश्किलात को दूर कराती है, नाकामियों को खत्म कराती है। ये इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की वजाहत जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। मशहूर मुहद्दिस है अल्लामा वाकदी, फरमाते हैं हम तीन गहरे दोस्त थे, एक मैं, दूसरा एक हाशमी, तीसरा निपटी। एक मर्तबा ईद के मौके पर तंगदस्ती में मुब्तला हो गए। घर में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, ना लिबास, ना खाना, ना पहनना, कुछ भी नहीं। हत्ता कि मुझे तवक्को थी कि घर में मेहमान भी आएंगे, तो मेहमानों के लिए भी कुछ नहीं था, मिलने वाले भी आएंगे, मिलने वालों के लिए भी कुछ नहीं था। फरमाया मेरा बिछौना चटाइयों का खत्म हो चुका था, मेरे पास चटाई का बिछौना तक नहीं रहा। मुफलसी, तंगदस्ती, तंगी ने मेरा ये हाल कर दिया कि मेरी हर चीज मुझसे खत्म हो गई, और आखिरकार मैंने मजबूर होकर अपने हाशमी दोस्त को इमदाद के लिए खत लिखा। उसने फौरन 1000 सोने के दीनार की थैली मेरे पास भेज दी। मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे राहत मिली कि मेरा बहुत अच्छा निजाम चलेगा, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि जो साइल आएंगे, जो मेहमान आएंगे, उनके लिए भी मेरा बेहतरीन निजाम चलेगा। लेकिन जैसी ये थैली मुझे मिली, फौरन मेरे निपटी का खत आया, दोस्त का खत आया कि उन्होंने भी कहा कि मेरे ऊपर इफलास है, तंगदस्ती है, हालात की तंगी है, परेशान हूं, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, मेरी मदद कर दे। मैंने फौरन हाशमी दोस्त वाली वही थैली लिए हुए मेरे पास आया, वो थैली मैंने उसको भेज दी। अब फिर क्या देखता हूं, दिन के पिछले पहर वो मेरा हाशमी दोस्त वही थैली लेकर मेरे पास आया। पूछा क्या मामला है? ये थैली तो मैंने तुझे भेजी थी और तूने मेरे पास भेज दी, और वो निपटी के पास कैसे पहुंच गई? तो कहा मैंने उन्हें सारे हालात बताए, ऐसे ऐसे मेरी तंगदस्ती और मुफलसी थी, मेरे और बच्चों की खाने पीने को कुछ नहीं था, और मेहमान अगर आता तो उसको बिठाना और खिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खुद मेरे अपने हालात बहुत कमजोर से कमजोर तर हो गए, तो लिहाजा मैंने फिर आपको लिखा। जब आपकी थैली मेरे पास पहुंची तो उस दोस्त की थैली मेरे पास फौरन, उसने कहा कि मेरे भी सख्ती के हालात हैं, ये थैली मैंने उसे भेज दी। तो कहा कि उस हाशमी दोस्त ने कहा जिस वक्त मैंने आपके पास थैली भेजी तो मैंने कहा उस निपटी दोस्त को खत लिखूं कि वो थैली जो मेरे लिए थी वो तो मैंने आपके लिए इशार कर दी। जो थैली मेरे लिए थी, जाग रहे हैं? हाँ, मेरे सामने ना सोइएगा। वो थैली जो मेरे लिए थी, अल्लाह मेरी आजमाइश के लिए एक बंदा मुकर्रर करता है, एक बंदा और आ जाता है, फिर और जाता है और आ जाता है। तो असल में मुझे जगाने के लिए होता है क्योंकि मैं सोया हुआ हूं। तो कहते हैं वो थैली मैंने आपको दे दी। मैंने उस दोस्त को लिखा कि मुझे दें, तो वही की वही थैली मेरे पास आ गई।
تو میں نے سارا معاملہ بتایا کہ اس دوست نے خط لکھا، میں نے آپ والی تھیلی اسے بھیج دی، آپ نے اسے خط لکھا، اس نے میری والی آپ کو بھیج دی، اسے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے بھیجی ہے۔ اب یہ کہنے لگے، تینوں حضرات کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، تھیلی ایک ہے، ضروریات زیادہ ہیں، کیا کیا جائے؟ تو ان میں ایک جو علامہ واقدی ہیں وہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ اس پریشانی کے حال میں میرے استاد نے شیخ حمید بن رخاص نے کہا کہ مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ وہ عمل یہ بتایا کہ جب کوئی مشکل ہو، تنگ دستی کی انتہا ہو، حالات کی سختی ہو اور پریشانی ہو، تو شیخ العتیق ان سے نسبت جوڑنا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فوراً آنکھیں کھول گئیں دونوں کی اور دونوں سمجھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ تو کہا کہ میں نے وہ، فوراً کہا ہاں سچ کہا ہم تینوں نے شیخ عتیق کے، حضرت ابوبکر کے ان نسبتوں کے نقوش جمع کیے اور ان کو لکھا، اور ان کو لکھ کے پورا عمل میں لے آئے، جو عمل کی ترکیب لکھی تھی۔ ہر بندے نے اپنی محنت کی، ہر بندے نے اپنی توجہ کی، ہر بندے نے اپنا تجربہ، اور ہر بندے نے اپنے حالات کے مطابق اس کو لکھا، اور یقین سے لکھا، عقیدت سے لکھا، سچائی سے لکھا، جذبے سے لکھا، اور کہا کہ جب یہ سب لکھ لیا تو کہا کہ اچانک ہم لکھ چکے تھے، عمل کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر کی نسبت کے جتنے نقش تھے ان پہ محنت کر رہے تھے، اچانک کہا چند ساتیں ہی گزری تھیں کہ اچانک ایک شور اٹھا، اور شور سے مراد ایسا تھا جیسے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ تو کہا ہم سمجھے کہ شاید بادشاہ کی سواری گزری۔ وہ کہتے ہیں شور میرے دروازے کے آگے آ کے رک گیا، پریشان ہم تینوں باہر نکلے، جا کے دیکھا تو بادشاہ کا مشیر اور مشیر خاص، وہ جو ہے کہا کھڑا تھا اور ہمارا انتظار کر رہا تھا، اور سب کے نام لیے۔ آپ کا نام؟ میں نے کہا یہ، اپنے کاتب کو کہا دیکھو، اس نے کہا بالکل ایسی یہی نام ہے۔ دوسرے کا پوچھا آپ کا نام؟ کہا یہی ہے۔ اپنے کاتب سے کہا دیکھو، اس نے کہا بالکل یہی نام ہے۔ تیسرے سے کہا تیسرا نام، کاتب نے کہا بالکل یہی نام ہے۔ تینوں نام سارے کے سارے اس نے لکھے، دیکھے اور کہا بالکل ٹھیک ہیں۔ سب کو 5,000 دینار کی ایک تھیلیاں دی، 5 تھیلیاں اس کو دی، 5 تھیلیاں اس کو دی، 5 تھیلیاں اس کو دی۔ کہا ہم حیران، ہم تو 100 درہم دینار مل جائے تو ہمارا گزارا ہو جائے، 50 مل جائے تو گزارا ہو جائے، 5,000 دینار، جسے کہتے ہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھائے امیر ہو گیا، اور دروازے توڑ کے رزق آیا، چھت پھاڑ کے رزق آیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ جب انہوں نے ہمارے چہرے پہ حیرت دیکھی تو اس نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا کہ بادشاہ وقت کو خواب میں حضرت ابوبکر خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں اس نام کے فلاں فلاں جگہ پریشان ہیں، وہ میرے نام کی نسبتیں لے کے تڑپ رہے ہیں، اور میں نے اللہ کے سامنے تڑپنا شروع کر دیا، دعائیں مانگنا شروع کر دی ہیں کہ اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ کہا کہ مجھے ان کی ضرورتوں کی پریشانی اور بے چینی ہے، مجھے ان کی ضرورتوں کی پریشانی اور بے چینی ہے، تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو فوراً خواب میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے بادشاہ کو، اگر تو ان کی مدد کر دے، فی بندے کو 5,000 دینار دے دے فی بندے کو، تو میں قیامت کے دن وعدہ کرتا ہوں جنت میں جاؤں گا، تو تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، کیونکہ
انہوں نے میرے نام اور نقش کی نسبتوں سے اعمال کیے ہیں، نقش لکھے ہیں، مانگا ہے، بے چین ہوئے ہیں، اور میں اللہ کے سامنے بے چین ہو گیا ہوں، اور میں اللہ کے سامنے بے قرار ہو گیا ہوں۔ میں اللہ کے سامنے بے چین، میں اللہ کے سامنے بے قرار۔ یہ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق کا دن ہے۔ کہا کہ میں بے چین ہو گیا ہوں، میں بے قرار ہو گیا ہوں، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم ان کی مدد کر دے اپنے خزانوں سے، تیرے خزانے بے بہا ہیں، بادشاہ کے خزانے ہیں، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک جب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے، میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو کہا کہ وہ کاتب کہنے لگا، بادشاہ کا مشیر کہنے لگا کہ مجھے فوراً حکم دیا اس پتے پہ، اس مقام پہ یہ 3 افراد ہیں، اور کاتب کو لکھوایا کہ پہلے ان افراد کے یہ نام پتہ کر لو، اس کے بعد فی آدمی کو 5-5 ہزار تھیلی دیتے جاؤ۔ اور کہنے لگے کہ وہ حضرات، یہ تینوں حضرات، کہا کہ ہماری زندگی کی پہلی عید تھی جس میں ہم نے غریبوں پہ اتنا مال لٹایا، لوگ حیران ہو گئے، فقراء مساکین کو اتنا دیا کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں، اور بڑے بڑے مالداروں پہ ہم سبقت لے گئے، وہ مالدار جو زرق برق لباس میں آتے تھے اور غربا مساکین فقراء پہ مال لٹاتے تھے، کہا ہم ان سے سبقت لے گئے اور ان کو بہت زیادہ دیا، خود اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کہا ہمارے اس طرح مال لٹانے پہ بہت سارے لوگ ہمارے گھر اس دفعہ مبارکباد کے لیے، ملنے کے لیے آئے، اس سے پہلے کبھی اتنے نہیں آئے۔ کہا اس کا ہم نے پہلے سے انتظام کیا، اور کھانا پینا اور بڑے دسترخوان اور اعلیٰ قسم کی چیزیں ہم نے پہلے سے تیار رکھی، اور کہا کہ یہ سب میں دعا دیتا ہوں حضرت ابو بکر کے نقش، ان کی نسبتیں اور ان کے نقش کی تاثیر سے، اور فرمایا میں نے زندگی میں تجربہ کیا کہ زندگی میں جب بھی کسی پہ کوئی فقر کا، فاقے کا، غربت کا، تنگ دستی کا حال آیا اور اس نے یہ عمل آزمایا، یقین سے آزمایا اور مسلسل یقین سے کیا، تو کبھی بھی اس پہ نہ تنگ دستی آئی، نہ حالات کی سختی آئی، اگر آئی بھی تو غیبی نظام سے حل ہو گئی، اور غیبی نظام اس کی وجہ سے ان کے قریب آیا، اور انہوں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھی۔ ہاں، اگلا واقعہ سنیں۔ شیخ ابو علی وقاص نے فرمایا خلیفہ بغداد کے پاس بعض درویشوں کی شکایت آئی کہ یہ لوگ ملحد ہیں، بے دین ہیں، نئی چیزیں گھڑتے ہیں، لہٰذا ان درویشوں سے زمین کو پاک کیا جائے۔ ان میں جنید بغدادی، ابو الحسن نوری، شیخ رقام، شیخ شہام اور اس طرح کے اور بڑی ہستیاں تھیں، لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا اچانک۔ پر میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے گھر کو کہہ دیا کہ نسبتوں کے تحریر کا خیال رکھنا، میں شاید واپس زندہ آ جاؤں، اگر نسبتوں کی تحریر کا خیال نہ رکھا تو میں زندہ واپس نہیں آؤں گا۔ بادشاہ کے ہرکارے جس انداز سے مجھے گرفتار کرنے آئے، کہا کہ اس طرح باغی لوگ میں سے کسی نے یہ عمل اختیار نہ کیا سوائے ایک کے، وہ تھے شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن۔ کہا کہ انہوں نے یہ عمل اختیار کیا، اور اس عمل کو انہوں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ یہ عمل نہ چھوڑنا۔ حتیٰ کہ جب ہم گئے تو بادشاہ نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کے فرمایا انہوں نے علمی سوال کیے، انہوں نے علمی سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، یہ تو بہت صاحب علم ہے، مجھے تو اطلاع ملی یہ تو لوگ بالکل جاہل ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ یہ کسی چیز کو جانتے ہیں، یہ تو بالکل جاہل ہے اور ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں، کسی چیز کی خبر ہی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے حضرت جنید کو تو اجازت دی تھی،
اور حضرت جنید نے اس وقت الحمدللہ فرمایا، کہنے کے بعد کہا پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے حبیب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے رفیق کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا رفیق کون ہے؟ کہا ان کے رفیق جو ان کے مزار میں ان کے ساتھ سو رہے ہیں وہ ابی بکر ہیں، ابی بکر ہیں، ابی بکر ہیں، 3 دفعہ فرمایا۔ کہا کہ میں ان کے عمل کے وسیلے سے آج نجات پا چکا ہوں، اور ان کا عمل میرے پاس ہے کہ ان کے کچھ نقوش ہیں، کچھ تحریریں ہیں، کچھ حرف ہیں، کچھ الفاظ ہیں، جب بھی میں نے لکھے اور وہ عمل کیا، جب بھی میں نے لکھے وہ عمل کیا تو ہمیشہ مجھے نجات ملی اور ہمیشہ مجھے راحت ملی۔ اب باقی رہ گئے 3 حضرات۔ کہا کہ شیخ ابوالحسن نوری کے بارے میں دیکھ کے کہا کہ ان کو قاضی کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا، جبکہ اس سے پہلے چمڑا بچ چکا تھا، جلاد آ گیا تھا۔ چمڑا بچنے سے مراد یہ ہوتا تھا ایک بہت بڑا دربار میں چمڑا بچھایا جاتا تھا، اس کے اوپر بندے کو قتل کیا جاتا تھا بادشاہ کے سامنے، تاکہ بادشاہ کے قالین، مسند، کرسیاں اور تخت خون سے رنگین نہ ہوں۔ پھر اس چمڑے کو اس لاش سمیٹ لپیٹ کے لے جایا جاتا تھا تاکہ بادشاہ کا دربار جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ چمڑا تک بچھا دیا گیا تھا اور جلاد آنکھ کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ جنید بغدادی چھوٹ گئے، باقی 3 تھے۔ کہا کہ اس نقش کی برکت سے اس نے کہا ان کو قاضی کے پاس لے جاؤ اور قاضی کو کہو ان سے سوال و جواب کرے کہ انہوں نے دین نیا ایجاد کر لیا ہے اور دین میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کر لیا ہے، اور وقت کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہذا اس بندے کو کاف ان کو تینوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ جب قاضی کے پاس گئے تو قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے ان تینوں سے سوال و جواب کیے، تو ان میں سے ہر بندے نے صحیح جواب دیا، ہر بندے نے صحت مند جواب دیا، اور ہر بندے نے علمی جواب دیا۔ قاضی حیران ہوا۔ پھر قاضی نے جو لفظ لکھا، اے امیر المومنین، اگر یہ لوگ ملحد اور زندیق ہیں تو یہ روئے زمین پر کون ہوگا جس کو مسلمان کہا جائے گا؟ یہ الفاظ ہیں، کون ہوگا جس کو مسلمان کہا جائے گا؟ اور جب وہ خلیفہ نے قاضی کا خط پڑھا تو سب کو چھوڑ دیا، لیکن قاضی کو حیرت ہوئی کہ جس انداز سے خلیفہ غصے میں تھا اور جس انداز میں اس نے میرے پاس بھیجا، قاضی اصل میں خط کا انداز سمجھ چکا تھا جو قاصد آیا تھا بادشاہ کی طرف سے۔ وہ خط کا انداز یہی تھا کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کر کے ان کو تعمر قید یا ہاتھی کے دانت سے بندھوا دو، ہاتھی کے پاؤں سے بندھوا دو۔ تعمر قید یہ ہے کہ ایسی جیل جہاں سانپ، بچھو، چوہے، خطرناک جانور اور ساری عمر اس میں سڑ کے مر جائیں، یا پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا ہاتھی کے دانت کے ساتھ، ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ ان کو بندھوا دیا جاتا تھا، اور ہاتھی چلتا تھا تو یہ گھسٹتے جاتے تھے، چھلتے جاتے تھے، حتیٰ کہ یہی مر جاتے تھے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس ہاتھی کو پورے شہر میں پھرایا جاتا تھا کہ لوگوں دیکھو، عبرت یہ ہے جو بادشاہ کی بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہی ہوگا۔ قاضی کہتے میں سمجھ گیا خط کے مضمون سے میں سمجھ گیا، لیکن کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے کہتی تھی ان کو چھوڑ دے، اگر تو انہیں نہ چھوڑا تو برباد ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ میں نے ان خیالات پہ ضبط کیا تو مجھے آواز آئی، میرے دل میں آواز آئی کہ میں ان دونوں کا سفارشی ہوں۔ 2 کے نام لیے، حضرت جنید اور شیخ ابوالحسن۔ جنید تو پہلے چھوٹ گئے تھے لیکن نام آئے، ان 2 کا سفارشی ہوں اور باقی کا بھی سفارشی ہوں، اور میں اللہ کے حبیب کا خلیفہ ہوں، اور میرا نام ابی بکر ہے۔
کہ میں خیالات کو چھٹکتا تھا لیکن خیالات پھر غالب آتے تھے. آخر کار جب میں نے انہیں رہا کر دیا، رہائی کا پروانہ لکھ دیا، تو وہ جانے لگے. تو میں نے کہا آج کے بعد آپ قیدی نہیں ہیں لیکن اب میرے دوست ہیں، کچھ دوستانہ سوال میں آپ سے پوچھ لوں؟ تو کہنے لگے پوچھ لیں. تو کہا یہ بتائیں کون سا ایسا عمل کیا تھا جس عمل کی وجہ سے میرے دل میں ایک شخصیت اور ہستی کا بار بار خیال آتا تھا، پیغام آتا تھا، اور اس شخصیت اور ہستی کا دل میں بار بار تصور آتا تھا؟ وہ کون سا عمل تم نے کیا؟ وہ کون سا عمل کیا؟ تو کہا کہ ان میں شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم نے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بس انہیں منہ سے کہا صدیق اکبر نکالا تو قاضی کہنے لگا صدقتا صدق، تم نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا، کہ میرے دل میں بھی بار بار وہی تصور آ رہا تھا، اور فرما رہے تھے کہ میں ان کا سفارشی ہوں، میں ان کا ضامن ہوں، انہوں نے یہ عمل کیا. صدیق اکبر کی نسبت کے ساتھ کا جو عمل تھا انہوں نے کیا، میں ان کا سفارشی ہوں، میں ان کا ضامن ہوں، تو انہیں چھوڑ دے. اور کہا مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں نے انہیں نہ چھوڑا میری دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور میں دنیا آخرت اور تباہی اور بربادی دنیا دیکھے گی اور میں عبرت بن جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے آ رہے تھے، ہم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ وہ حضرت حضرت ابو بکر کا وہ نقش، ان کی نسبتوں کے وہ تحریر، وہ الفاظ فوراً عمل شروع کر دو. کہا یقیناً ہمارے گھر والوں نے وہ عمل کیا، یقیناً ہمارے گھر والوں نے وہ ترتیب دی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم آج رہا ہو کے جا رہے ہیں. قاضی کہنے لگا کیا وہ نقش ہمیں مل سکتا ہے؟ تو کہا ہاں مل سکتا ہے. تو قاضی نے اپنا قلم اور کاغذ سامنے کیا، تو شیخ نے وہ سارا نقش لکھ کے ان کے سامنے رکھا. کہا کہ ہم نے اتنے نقش لکھے ہیں، ہمیں حفظ یاد ہو گیا ہے، ہمیں زبانی یاد ہو گیا ہے. وہ نقش کاغذ پہ نہیں ہمارے دلوں پہ نقش ہے، کاغذ پہ نہیں ہمارے دلوں پہ نقش ہے. کہا ہمیں اتنا یاد ہو گیا ہے. تو انہوں نے وہ سارا نقش لکھ کے انہیں دے دیا اور اس کی ساری ترتیب اور ترکیب سمجھا دی. کہا کہ شیخ فرماتے ہیں زندگی میں بہت عرصہ میں بھی زندہ رہا، قاضی بھی زندہ رہا. حضرت جنید کا وصال ہو گیا، بغدادی رحمت اللہ علیہ کا. تو کہا کہ ایک دفعہ قاضی مجھے ملا ایک جنازے میں. تو کہا جنازے کی صفیں چیرتا ہوا وہ قاضی میرے پاس آیا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا بیٹا اس کو سہارا دے رہا تھا. کہا کہ وہ قاضی میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے جو نقش دیا تھا اس نقش نے مجھے بھی راحت دی، میں نے جس کو دیا اس کو بھی راحت دی، میری بھی مشکلیں حل ہوئیں، میں نے جس کو دیا اس کی بھی مشکلیں حل ہوئیں، اور میں نے بے شمار کہا کہ ایسے قیدیوں کو دیا جو بے گناہ تھے، صرف بادشاہ ناراض تھا، وہ قید سے نجات ان کو مل گئی. میں نے بے شمار مفلسوں کو دیا جن کے گھر میں کھانا پینا نہیں تھا، وہ غنی ہو گئے. کہا کہ میں نے مریضوں کو دیا، وہ صحت مند ہو گئے. اور کہا کہ میں نے آفت زدوں کو دیا، ان کی آفتیں دور ہو گئیں. اور کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیا جن کی مرض کی خبر نہیں تھی، وہ جادو ہے، جنات ہے یا مرض ہے، کہا وہ صحت یاب ہو گئے. اور کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیا جو حج بیت اللہ کرنا چاہتے تھے، اسباب نہیں تھے، ان کے حج بیت اللہ کی غیب سے ترتیب بن گئی. اور کہا ایسے لوگوں کو دیا جو خود صدیق اکبر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار چاہتے تھے، کہا ان کو دیدار مصطفیٰ بھی ہوا، دیدار صدیق اکبر بھی ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ میں اس قاضی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو تھے، اور وہ اس نقش کے فائدے بتا رہا تھا، اور میں یقین کے کانوں کے ساتھ سن رہا تھا، وہ یقین کی زبان کے ساتھ بتا رہا تھا. میں یقین کے کانوں کے ساتھ سن رہا تھا.
اس नक्श के फायदे हैं। अल्लाह अकबर। अजीब। और वाकया सुनो। अजीब। और मैं एक मर्तबा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये कितना वाकया है? नहीं, पहले इब्न सीरीन का नहीं सुना चुका, बसरा वाला? तीन हो गए, ठीक है, चौथा होगा। आप कहते हैं एक मर्तबा इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू सौर, इमाम सौरी और इमाम मोहम्मद बिन अल हकम, इन चारों हदीस के इमाम एक जगह इकट्ठे हुए। नमाज इशा तक ये लोग बैठे इल्मी मुज़ाकरे करते रहे, इल्म के, रूहानियत के राजो नियास एक दूसरे को बताते, सुलझाते, समझाते रहे, सीखते, सिखाते रहे। नमाज इशा तक यहां बैठे रहे। फिर ये सारों नमाज इशा के बाद एक दूसरे से कहने लगे कि आज किसके घर खाना खाएं। सब खामोश। मालूम यह होता था सबके घर में कुछ नहीं। कहा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडी सांस भर के कहने लगे अब मेरे घर चले। कहा हम उनके कदमों में महसूस कर रहे थे, उनके कदम उनकी चाल बता रही थी, उनके कदम उनकी चाल बता रही थी कि घर में कुछ नहीं है, मुफलिसी है, तंगदस्ती है, हालात की सख्ती और तंगी है। कहा कि उनके कदम उनकी चाल बता रही थी, मुफलिसी है, तंगदस्ती है, हालात की सख्ती और तंगी है। कहा हम खामोश जा रहे थे। कहा कि वो एक अमल कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक अमल करते थे, फिर थोड़ी देर के बाद एक अमल करते थे, फिर थोड़ी देर के बाद अमल करते थे। अपनी उंगली उनकी हिल रही थी, उनकी उंगली हिल रही थी, उनकी उंगली हिल रही थी। हमें इल्म नहीं था, बस क्या कर रहे थे, बस उंगली को महसूस कर रहे थे जैसे उंगली कुछ लिख रही है, उंगली कुछ लिख रही है। जब घर गए थोड़ी देर के बाद आए तो मुस्कुराते हुए आए लौट के और फरमाने लगे बस आपके अभी हाथ धुलाए जाते हैं और आपको पुरतकल्लुफ लजीज खाना खिलाया जाएगा। उनके चेहरे की खुशी और आसार देखकर कहा हमें बड़ी राहत हुई, बहुत अच्छा दस्तरखान लगा, हाथ धुलाए गए और हाथ धुलाने के बाद कहा कि एक बहुत लाजवाब दस्तरखान हमारे सामने बिछा। नेमतें थी दस्तरखान पे चुनी जा रही थी, नेमतें थी आ रही थी और हम हैरत से देख रहे थे। नेमतें थी आ रही थी और हम हैरत से देख रहे थे। हमें हैरत हुई और बहुत हैरत हुई, ये कहां से आई चीज है। कहा जब हम खा चुके तो उन्होंने, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे चेहरे के सवाल को, इस्तेजाब और हैरत को पढ़ लिया। चेहरे के सवालों को, इस्तेजाब और हैरत को पढ़ लिया, हैरत को पढ़ लिया। तो कहा जब वो हैरत को पढ़ने के बाद हमारे सामने गोया हुए बोले, कहने लगे जो तुम महसूस कर रहे थे कि घर में कुछ नहीं है, वाकई ऐसे नहीं है और कई दिन का फाका है, आज का नहीं है। कहा कि जब घर वालों में घर में आया, जब हम मस्जिद से बाहर निकले तो मैंने नक्शे सिद्दीक को हवा पे लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौला मेरे पास कलम है ना, मेरे पास कागज है ना, मेरे पास वर्क है। मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया यकीन के साथ। घर गया तो वाकई कुछ नहीं था। मैंने घर वालों से कहा ऐसे ऐसे मेहमान हैं और बड़े कदावर मेहमान हैं, बड़े अजीम मेहमान हैं, इन मेहमानों के लिए। तो कहा, घर वाले कहने लगे आपके जाने के बाद एक दस्तक हुई थी, दस्तक में एक कासिद आया था और ये कागज दे गया है। तो उन्होंने कहा यह कागज सिर्फ अहमद खोले, इमाम अहमद बिन हम्बल, बगदाद में उनका मजार है, मेरी हाजिरी हुई है। तो कहा वो खोले। तो कहा मैं उसमें लिखा, तो उसमें सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ था कि अहमद परेशान ना होना, हमने अल्लाह से अर्ज किया है
اللہ نے غیب سے نظام بنا دیا ہے، میرے خط جب تم کھولو گے اور اس کو ابھی طے ہی نہ کر پاؤ گے، تیرے گھر میں رزق کی آمد اور بارش ہو جائے گی۔ میرا خط جب کھولو گے ابھی طے ہی نہ کر پاؤ گے تو میرے رزق میں، تیرے گھر میں رزق کی آمد اور بارش ہو جائے گی۔ کہا میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہوئے مختصر سے بس یہ لفظ تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا عتیق، حضرت ابوبکر کا لقب ہے۔ کہ میں نے خط ایسے دوہرا کیا، دوہرا کر کے واپس چمڑے کی تھیلی میں خط آیا تھا، ایسے ڈالا تو کسی نے آواز دی۔ تو کہ میں یقین کے ساتھ جو دروازے میں گیا، یا 11 خدام تھے جنہوں نے سروں پہ خوانچے رکھے ہوئے تھے، 11 غلام جنہوں نے سروں پہ خوانچے رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لکڑی کے تھال رکھے ہوئے تھے اور ان میں کھانے سجے ہوئے تھے، پینے کی چیزیں، پھل، میوے، لاجواب قسم کی چیزیں۔ کہا کہ یہ وہ کھانے تھے جن کے بارے میں نے سنا تھا یہ ہارون الرشید کے ہاں دسترخوان پہ ہوتے تھے، یا امین الرشید کے دسترخوان پہ ہوتے تھے، یا مامون الرشید کے دسترخوان پہ ہوتے تھے۔ کہا میں نے سنے تھے، کھائے میں نے بھی نہیں تھے۔ کہا کہ وہ جب کھانے ہم نے کھائے، اب سنے وہ کھانا، وہ سنے کھانا کھایا، نسبت صدیق کی برکت سے صرف انگلی سے لکھتے گئے، کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، حرف نہیں ہے، ورق نہیں ہے، انگلی سے لکھتے گئے اور نقش، اور خط پہلے پہنچا ہوا تھا۔ ایک بات انہوں نے بعد میں فرمایا میں نے ہمیشہ کوئی مہینہ نہیں چھوڑا کہ اس نقش کو نہ لکھا ہو، کوئی مہینہ نہیں چھوڑا اس نقش کو نہ لکھا ہو، اور اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ کبھی بھی مجھے بے بسی سے بچانا۔ جیسے اب بے بسی تھی کہاں سے لاؤں، جیسے اب بے بسی تھی کہاں سے لاؤں، ہے ہی تو کچھ نہیں، اللہ مجھے بے بسی سے بچانا۔ تو کہا کہ میں جب گیا تو گھر والوں نے خط دیا، خط دوہرا کر کے میں نے ابھی تھیلی میں ڈالا ہی تھا تو یہ کھانے آ گئے۔ اب آگے سنیں، چنانچہ امام احمد نے تمام کھانوں کو لا کر رکھ دیا، ان چاروں بزرگوں نے، اماموں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا۔ کھانے کی لذت کوئی عجیب و غریب تھی، آج تک سب کہہ رہے تھے ایسا لذیذ کھانا نہ کھایا نہ سنا۔ اور پھر اس لذت میں برکت کیا تھی؟ کہا کہ 1 ماہ تک ان لوگوں کو نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی، 1 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ بچا ہوا کھانا امام احمد نے گھر بھجوایا، تمام گھر والوں نے پھر کھانا کھایا اور خوب کھایا اور جی بھر کے کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ تو پھر ان چاروں اماموں نے متفقہ فیصلہ کیا، یہ جو قاصد تھا یہ اللہ کا فرشتہ تھا، یہ جو قاصد آئے تھے غلام 11، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے یا غیبی مخلوق تھی، اور یہ وہ تھے جو حضرت صدیق اکبر کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کے امر سے آئے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کی خدمتیں لگائیں کہ جاؤ ایسے میرے دوستوں کے پاس۔ ان میں سے ایک دوست نے میرے ایک عظیم دوست کی نسبت کا واسطہ میرے پاس بھیجا ہے، وہ نقش جو ہے وہ نسبت کا واسطہ ہے، وہ میرے پاس بھیجا ہے، لہٰذا اے میرے دوستوں کو جا کے جی بھر کے کھانا کھلاؤ، اور کھانا بھی ایسا ہو، غور سے سنیں، کھانا بھی ایسا ہو کہ اتنا بابرکت ہو کہ بارے میں خود فرمایا کہ 1 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ اب آگے سنیں، امام احمد کے صاحبزادے صالح بن احمد کا بیان ہے، نسبت صدیق، نسبت عتیق، نسبت ابی بکر، نسبت ابو بکر، سبحان اللہ۔ کہا یہ 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یوم وصال ہے، ہاں یہ 22 ابھی جمادی الثانی کیا ہے آج، ہاں یہ ان کا یوم۔ اب کہا فرمایا، ان کے بیٹے نے جو بات فرمائی وہ غور سے سنیے گا، فرمایا جب تک یہ کھانا، یہ سارے دسترخوان اور ٹوکریوں میں سجی چیزیں ہمارے گھر میں رہیں،
نہ کبھی رزق کی تنگی ہوئی، نہ کبھی مشکل آئی، نہ پریشانی آئی۔ اور پھر کہا ہمارے بڑوں نے وصیت کی تھی اس کھانے کو ہمیشہ ڈھانک کے رکھنا، کبھی گننا نہ، کبھی اس کو سوچنا نہ، اور ڈھانک کے رکھنا۔ اور کہا ہمارے پاس لوگ آتے تھے، اس میں سے کھانا دیتے تھے، لوگ جی بھر کے کھاتے تھے، جو کھاتا تھا وہ کہتا تھا کہ احمد بن حنبل کے گھر میں ایک کھانا ہے جو جائے اسے ملتا ہے، اور کھانے کے بعد اس کی بھوک کئی کئی ہفتے کئی کئی دن نہیں لگتی پھر سے۔ کہا لوگ شوق سے آتے تھے۔ کہا میرے والد کا وصال احمد بن حنبل کا وصال ہو گیا، ان کے بیٹے صالح بن احمد کا وصال ہو گیا، پھر ان کے بیٹے کی باری آئی تیسری نسل کی، کہا کھانا موجود تھا، چوتھی نسل کی آئی کھانا موجود تھا، پانچویں نسل کی آئی کھانا موجود تھا، اور کہا جب چھٹی نسل آئی تو ایک غیب سے آواز آئی، ایک غیب سے آواز آئی کہ انہوں نے جب نقش لکھ رہے تھے 6 نسلوں کا مانگا تھا، اگر قیامت تک کی نسلوں کا مانگتے ہم وہ بھی انتظام کر سکتے تھے، اگر قیامت تک کی نسلوں کا مانگتے تو ہم وہ بھی انتظام کر سکتے تھے۔ لہذا 6 نسلوں کے وعدے ہم نے پورے کیے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے اور اللہ سچوں کا سچا ہے۔ کہا صبح دیکھا نہ وہ کھانا تھا، نہ ٹوکریاں تھیں، نہ وہ نظام تھا، اور پھر وہ نظام واپس اپنے معمول پہ آ گیا، وہ غیر معمولی برکت طاقت دولت ختم ہو گئی، اور واپس ہم اپنے اس معمول پہ آ گئے جس معمول پہ دنیا چلتے تھے۔ اگلا واقعہ کتنا واقعہ؟ پانچواں واقعہ۔ ہاں اب آ کے واقعہ سنیں۔ ابو العباس محمد بن جریر طبری، محمد بن خزیمہ، ابو العباس بکری فرماتے ہیں کہ محمد بن جریر طبری، محمد بن خزیمہ، محمد بن نصر اور محمد بن ہارون، یہ چاروں محمد نام کے محدثین اپنے طالب علم کے زمانے میں مصر میں جمع ہوئے، چاروں مفلسی اور فاقے کشی سے مجبور اور لاچار ہو گئے۔ ابھی میں سمرقند میں گیا تو وہاں محمدیون کا ایک قبرستان ہے جہاں صرف محمد نام کے بندے ہی دفن ہو سکتے تھے۔ تو یہ چاروں محمد جمع ہوئے مصر میں، اور چاروں کے مفلسی اور فاقے سے مجبور لاچار تھے ساروں۔ کہا ان چاروں نے ایک دفعہ یہ طے کیا قرآن نکالتے ہیں، قرآن چاروں میں سے جس کا نام نکلے گا وہ اللہ سے دعا مانگے۔ قرآن ڈالتے ہیں، چاروں میں سے جس کا نام نکلے وہ اللہ سے دعا کرے، اور وہ دعا کرے گا اللہ کھانے کا انتظام کرے، اور پھر اسی کے ذمہ ہوگا۔ کہا کہ دیکھا کہ چاروں پریشان تھے، چاروں پریشان تھے، اور کہا محمد بن خزیمہ جو تھے وہ پریشان نہیں تھے، اور قدرت کا نظام قرآن انہی کے نام نکلا، قرآن بھی انہی کے نام نکلا، محمد بن خزیمہ کے قرآن نام نکلا۔ جب انہی کے نام نکلا تو کہنے لگے الحمدللہ یہ سعادت اللہ نے مجھے بخشی ہے، میں آپ کے لیے وہ کھانے کا انتظام انشاءاللہ کراؤں گا جو وہ کھانا ہوگا جو صرف جنتی لوگوں نے کھایا ہوگا، اور دنیا میں بھی صرف جنتی کھا سکے گا۔ جو جہنمی ہوگا اٹھ کے ہونٹ سل جائیں گے، جو جہنمی ہوگا اس کے ہونٹ سل جائیں گے، اس کے جبڑے حرکت نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا بھی صحیح تو اس کے ہاتھ شل ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں فالج ہو جائے۔ کہا کہ پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی گدڑی کھولی، اپنا بستہ کھولا، اس میں سے ایک پرانی کتاب نکالی، اس پرانی کتاب کو سامنے رکھ کر انہوں نے قلم نکالا، دوات نکالی، اور کچھ لکھنے لگ گئے۔ لکھتے لکھتے کہا لکھتے لکھتے لکھنے کے بعد وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں رکھ کر دعا مانگنا شروع ہو گئے۔ کہا دعا مانگتے مانگتے تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ایک غلام شمع لیے ہوئے دروازے پر کھڑا نظر آیا، تو اس نے سوال کیا محمد بن خزیمہ تم میں سے کون ہے؟ محمد بن خزیمہ کون ہے؟ تو کہا یہ بیٹھا ہے۔
محمد بن خزیمہ، تو اس نے ان کو 50 دینار کی تھیلی دی اور کچھ پکا ہوا کھانا دیا جو اتنا تھا کہ ہم سب میں پورا ہو گیا، اور کھانا دے کر سب کو پھر 50 دینار کی تھیلی دی۔ کہا کہ امیر مصر سو رہا تھا، مصر کا بادشاہ سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا 4 محمد نام کے طالب علم ہیں، ان کو بھوکے ہیں، ان کو فاقہ ہے، ان پہ فقر ہے اور ان پہ تنگ دستی ہے۔ کہا ایک جوان آیا، اس نے کہا میں ابو بکر کا بیٹا ہوں اور انہوں نے میرے والد کے نام پہ درخواست لکھی ہے، ایک نقش لکھا ہے ان میں سے ایک محمد نے، اور میرے والد تک وہ درخواست فرشتوں نے پہنچائی ہے، اور میرے والد اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مسلسل رو رہے ہیں۔ میں نے والد کو چپ کرایا۔ والد فرماتے ہیں قیامت کے دن طالب علموں کا مجھ سے سوال و جواب ہوگا، لہٰذا آپ ایسا کریں، اس نام کے 4 محمد ہیں اور ان سب کو جا کے کھانا بھی دیں اور ان کی مدد بھی کریں، اور اس پتے پہ اس جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں۔ تو امیر مصر نے مجھے آپ کے پاس قاصد بنا کے بھیجا، تو کہا کہ وہ جو ہے خوش ہو گئے، انہوں نے دینار بھی لیے اس کو اللہ کی مدد سمجھ کے، کیونکہ انہوں نے مخلوق سے سوال نہیں کیا تھا۔ جب کھانا کھا لیا تو مجھ سے پوچھا کہ تیری اس پرانی بیاز میں کاپی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری اس پرانی بیاز اور کاپی کے اندر نقش نسبت صدیق ہے، نقش نسبت صدیق ہے، اور میں جب بھی مشکل ہو یہ لکھتا ہوں۔ کہا اللہ کا نظام دیکھے، اتنے دیر فاقوں میں رہا، مجھے یاد نہیں رہا، خود اللہ نے بھلوا دیا۔ اب اللہ نے آپ کے سامنے اپنی رحمت، مدد اور اپنے دوست کی ساتھ محبت کا، یار غار یار مزار محبت کا اللہ نے کمال دکھانا تھا۔ جب میرے نام پہ قرآن نکلا تو میں حشاش بشاش ہو گیا، پہلے بھی پریشان نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے اللہ کی توکل پہ یقین تھا کہ اللہ نے اگر پیدا کیا تو ضرور کھلائے گا۔ تو جا کر میرے نام پہ قرآن نکلا، میں نے فوراً میرا تصور اس بیاز کی طرف چلا گیا، میں نے وہ کھولی، میں نے نقش لکھا، اس نقش کو ہاتھ میں لے کے پھر میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ تیرے ایک دوست کا نام ہے، اس کے وسیلے سے کھلا دے، اس کے ولی سے پلا دے، اور آج اس دوست کی وجہ سے اللہ میری لاج رکھ لے، قرآن میرے نام لکھا ہے، نکلا ہے، قرآن میرے نام نکلا ہے، اس دوست کی وجہ سے یا اللہ لاج رکھ لے۔ اور کہا میں نے ابھی مانگا ہی تھا، میں نے ابھی مانگا ہی تھا تو اللہ کا نظام چلا کہ شمع لے کے ایک غلام آیا، فی بندے کو 50 دینار بھی دیے اور کھانا بھی دیا، اور کہا کہ کہتے ہیں سب 4 محمد نے کہا، ایک کو تو علم تھا، کہا کہ ان سب نے اس نقش کو اپنے پاس لکھ لیا اور کہنے لگے 4 محمد جب بھی ہمیں کوئی زندگی میں تنگی آئی یا سختی آئی، اور کہا اتنی تنگیاں بھی آئیں جیسے غار نے پتھر سے ہماری زندگی کا منہ بند کر دیا اور اس پتھر کو ہٹانے والا کوئی نہیں تھا۔ کہا کہ شیخ فرماتے ہیں یہ اشارہ تھا اس حدیث کا کہ 3 بندے غار میں گئے تو پتھر سے بند ہو گیا، فرمایا یہ اس حدیث کی طرف اشارہ تھا کہ اتنی تنگیاں بھی آئیں، جب سے ہم نے اس نقش کی نسبت لی، اس نقش کا عمل کیا، اللہ نے وہ ساری تنگیاں ختم کر دیں، اور اللہ نے آسانیاں اور عافیتیں ہمارے لیے پیدا کر دیں، اور اللہ نے ہمارے لیے غیب سے کوئی انتظام کر دیا۔ کتنے واقعے ہو گئے؟ 6واں واقعہ سنیں۔ خالد بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ شیخ شریح بہت ہی مفلوک حال، شیخ شرائح بہت ہی مفلوک حال، شیخ حیوہ بن شرائح بہت ہی مفلوک حال اور تنگ دست تھے، خداوند کریم سے دن رات رویا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنی ضروریات پیدا کرتے تھے، پیش کرتے تھے، اور ایک بات کہتے تھے یا اللہ مجھے تو اپنی تنگ دستی اور بھوک پہ پریشانی نہیں، لیکن میری ان بیویوں، لونڈیوں
اور ان اولاد کو تو نے میرے ذمے لگایا ہے یا اللہ، جب میں ان کی بھوکھی آنکھیں دیکھتا ہوں اور بھوکے رخسار اور بھوکے خشک ہونٹ دیکھتا ہوں، اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یا اللہ، تو کوئی اب تو کوئی ایسا دروازہ کھول دے جس سے میرے لیے خوشحالی کے کئی دروازے کھل جائیں۔ کہا مجھے ان کا یہ دعا کا انداز بڑا اچھا لگا کہ یا اللہ مجھے میرے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے کہ جس میں کئی خوشحالیوں کے دروازے کھلیں، یا اللہ کوئی ایسا دروازہ کھول دے۔ کہا کہ مجھے ان کی غریبی بڑا ترس آیا، کیوں نہیں، میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آپ خداوند عالم سے دعا مانگیں کہ وہ بھی اتنی دولت عطا فرمائے، تنگ دستی اور فاقہ مستی دور ہو جائے۔ تو شیخ نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ سب کچھ میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میرے لیے فاقوں کے دروازے کھول، راحت کے نہ کھول۔ تو کبھی تو آپ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ میرے لیے خوشحالی کا ایک دروازہ ایسا کھول دے جس میں کئی دروازے ہوں۔ پر میں نے یہ دعا اپنی نسلوں کے لیے مانگے، اپنے لیے نہیں مانگا۔ تو کہا آپ پھر اپنی غربت کی وجہ سے اپنی نسلوں کو بھی آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا یہ بڑوں کی زندگی ہے، بڑوں کے ساتھ اگر نسلوں کو آزمائش آتی ہے تو اللہ ہر آزمائش کے صلے میں قیامت کا درجہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ ہر آزمائش کے صلے میں قیامت کا درجہ اور قیامت کے دن درجہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو کہا میں نے انہیں اصرار کیا اور میرے دل میں شک گزرنے لگا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی تھی، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو پھر یہ چلو اپنے گھر کے کھانے کا تو انتظام کر لیتے، اتنے عرصے سے روتے ہیں یا اللہ فقر ہے فقر ہے۔ تو پھر میں نے دل میں خیال آیا تو فوراً بولے، کہا گھر والوں کی تسلی کے لیے روتا ہوں کہ فقر اور فاقہ کو دور کرنا اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرے رونے سے ان کو کوئی تسلی ہو جاتی ہے، ایک پہر اور گزر جاتا ہے، ورنہ فاقے تو بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میرا شک پھر بھی ختم نہ ہوا کہ میں نے ایک طرف یہ دعا کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں میں نے اللہ سے خود فقر مانگا ہے، میں نے اللہ سے خود غریبی مانگی ہے، میں نے اللہ سے خود تنگ دستی مانگی ہے۔ تو کہا کہ میں اسی خیال میں تھا۔ تو فرمایا اٹھ کے قلم لیا، دوات لی اور کچھ لکھنا شروع ہو گیا۔ لکھتے اس کاغذ کو ایک طرف رکھا اور کہنے لگے وہ سامنے پتھر پڑے اٹھا کے لے آؤ۔ تو کہ میں پتھر اٹھا کے لے آیا تو اسے ہاتھ میں رکھ کے ایسے پھونک مار دی اور دیکھا تو وہ سونا تھا۔ کہا میرے یقین اب آ گیا کہ میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایسی غربت اور تنگی مفلسی دے، یہ مانگا تھا۔ کہا میں پریشان ہوا، شک تو میرا دور ہو گیا واقعی، لیکن یہ لکھا کیا تھا؟ مجھے اس پہ بے چینی پیدا ہوئی کہ یہ لکھا کیا تھا۔ کہا کہ کنکریاں، کہا یا اللہ اس کو سونا بنا دے، تو بالکل ناگہاں میں وہ سونا بن گئی، انہوں نے میری طرف پھینک دی اور پھینک کے فرمایا اس کو اپنے استعمال میں لانا۔ ان کنکریوں کو، ان پتھروں کو سونا بن گئی تو کہا انہیں اپنے استعمال میں لے آنا۔ میں نے کہا کہ یہ کنکریوں سے پہلے انہوں نے لکھا کیا تھا، انہوں نے کیا لکھا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تو کہا تم نے اچھا سوال کیا، خیر ضرور تیری طرف لوٹ کے آئے گی، اور معلوم یہ ہوتا ہے آج خیر منتقل ہونے کا دن ہے۔ وہ خیر جو نسلوں میں ہمارے پاس تھی آج تیرے پاس منتقل ہو جائے گی۔ ہاں منتقل ہونے میں وہ خیر ہماری نسلوں سے بھی نہیں جائے گی لیکن تیری طرف منتقل ہو جائے گی۔ وہ خیر ہماری نسلوں سے بھی نہیں جائے گی لیکن تیری طرف منتقل ہو جائے گی، اور پھر نکال کے وہ نسبت صدیق اکبر کا نقش دکھائے اور مجھے بتایا کہ مجھے ایک بہت بڑے سفر کا سامنا کرنا پڑا
سفر میں گیا تو ہمارا جہاز مال سے بھرا ہوا تھا، چند قزاق آئے، انہوں نے ہمارے بحری جہاز کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد جہاز کو توڑا، اور جہاز کو توڑنے کے بعد جہاز ٹوٹ گیا، ڈوب گیا، اور مجھے ایک جہاز کا ٹکڑا ہاتھ آیا، میں نے دیکھا تو ایک بزرگ تھے، وہ ڈوب رہے تھے، میں نے ان کو اٹھا کے اس ٹکڑے پہ بٹھا دیا، اور ہم بے ترتیب کوئی منزل کہاں کنارہ بس چلنے لگے۔ تو بزرگ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ صدیق اکبر آپ نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے، پھر روتے تھے، پھر رو کے ڈوب جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے صدیق اکبر آپ نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ کہا کہ وہ رو رہے تھے، مجھے حیرت ہو رہی تھی، یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے انہیں تسلی دی، اب میں ساتھی ہی ان کا تھا، جہاز تو سارا ڈوب گیا۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں حج پہ گیا، میں نے وہاں طے کیا کہ میں مدینہ منورہ ہی زندگی گزاروں گا، تو میں وہاں رہ گیا۔ ایک درویش مجھے ملے، اور درویش کہنے لگے اگر زندگی میں کبھی میں نے ان کی خدمت کی، کہا پہاڑوں میں رہتے تھے اور خدمت کرتا رہا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے کپڑے، اور ان کا بعض اوقات جو ہے وہ پخانہ اٹھا کے پھینک آتا تھا، ان کی ضروریات، ان کی ایک بکری تھی اس کے لیے چارہ لاتا تھا چن چن کے، ہر طرف خشکی ہوتی تھی، کھانا لاتا تھا، خدمت کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایک نقش دیا۔ نقش میں فرمایا جب بھی تجھے کوئی تکلیف ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، ناکامی ہو، یہ نقش میں تمہیں دے رہا ہوں، اس نقش کو توجہ دھیان سے کرنا، اور دیکھ ایک نقش لکھ لے، تیرے اوپر ایک آزمائش آئے گی۔ اور لکھ کے صدیق اکبر کے جا کے مزار پہ حضور کے روزے پہ جا کے ان سے کہے کہ میں نے نقش لکھا ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دے، تیرے اوپر ایک آزمائش آئے گی، اور اس نقش کا کرشمہ تو آزمائش میں دیکھے گا، لہذا تو یہاں سے چلا جا، تقدیر غالب ہے، اللہ کی تقدیر آ کے رہے گی، تقدیر آئے گی تو اس نقش کا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا، اگر تقدیر نہ آئی غالب تو نقش کا کرشمہ کیسے دیکھنے کو ملے گا؟ کہا میں حضور کے روزے پہ سلام پیش کیا، پھر حضور کے ساتھی ابوبکر عمر پہ سلام پیش کیا، اور میں نے نقش لکھا ہوا تھا میرے پاس، اور کہا میں نے ان سے عرض کیا میں نے لکھ دیا، میرے لیے دعا فرمائیں۔ کہا خواب میں حضرت ابوبکر تشریف لائے رات کو، اور مجھے فرمایا ہم تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے، چاہے جہاز ختم ہو جائے، تجھے تختے میں بیٹھنا پڑے، اور پھر بھی تو صحیح سلامت اترے گا، تجھے ایک خادم بھی دیں گے، رفیق بھی دیں گے، جس طرح تو نے ہمارے دوست کی اور اس کی بکری کی خدمت کی تھی، ہم بھی تیرے لیے خادم کا انتظام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تو صحیح سلامت پہنچے گا، اس نقش کو اس خادم کو ضرور دے دینا، وہ بھی اس سے نفع پالے۔ کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ یہی جہاز تھا، قزاق لوٹیں گے، اس کو توڑیں گے، ڈبویا جائے گا، اور ایک تختے پہ تو آئے گا اور مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لے گا۔ کہا میں روتا ہوں اور وہ آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں جو صدیق اکبر نے خواب میں مجھے کہیں کہ آپ نے، میں ان کو رو کے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور کہا کہ پھر ہم بہتے بہتے ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں دیکھا تو لوگ بہت زیادہ کھڑے ہیں اور ایسے کسی کا استقبال ہے، اور کہا کہ ہم حیران، ہم مسافر، ہمیں کون پوچھے؟ کہا دور سے دیکھا تو سب کی انگلیاں ہماری طرف اٹھی، وہ آ گئے، وہ آ گئے، اور کچھ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے جیسے پہچان رہے ہوں، اور ایک دوسرے کو نشانیاں بتا رہے تھے، یہ نشانی ہے، ہاں، اس نے کہا یہ بھی ملتی ہے، یہ بھی ملتی ہے، یہ نشانی بھی ہے، یہ نشانی، تو کہا ساری نشانیاں بتا رہے تھے، اور کہا جب ہم پہنچے تو ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی محبت سے، پیار سے، اور ہمیں عزت و اکرام سے لیا، اور ہمیں کھلایا پلایا، نہلایا دھلایا، ہمارے کپڑے، ہمارا لباس، سب کچھ۔ کہا ہم حیران ہوئے، تو ہم نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ رات کو خواب میں ہمارے جو سردار ہیں جن کے پاس آپ کو ہم ابھی لے جائیں گے، ان کو ابوبکر خواب میں تشریف لائے، اور وہ فرمانے لگے میرے دو دوست ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک ان میں بڑا ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، ایک اس کا غلام ہے،
جاؤ تم اس کی خدمت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اور حضور پاک کی طرف اشارہ فرمائے، یہ بھی محبت فرمائیں گے۔ صدیق اکبر تھے اور فاروق اعظم تھے، یہ بھی محبت فرمائیں گے۔ اور کہا ساتھ امام حسن، امام حسین، حسنین کریمین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اہل بیت سارے فرمان لگے یہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، جاؤ ہمارے دوستوں کا استقبال کرو۔ اور پھر ان کو اعزاز اور احترام سے ان کے گھر پہنچانا، ان کے مقام اور منزل پہ پہنچانا۔ وہ کہا کہ ہم پھر ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ہمارا احترام کیا اور اپنے جو ہے اس پہ لے گئے، اپنے سردار کے پاس لے گئے، اور ان کے سردار نے ہمیں وہ اعزاز دیا، وہ وقار دیا، وہ عزت دی، کہا گمان سے بالا تر، اور کہا کہ ہم پھر اپنے گھر میں اسی اعزاز اور وقار کے ساتھ بہت بڑی دولت دے کے، ہمیں اس محبت اور اعزاز کے ساتھ بہت بڑی دولت ہے کہ ہمیں رخصت کیا، اور بہت بڑی دولت دے کے ہمیں انہیں گھر بھیجا۔ کہا جب گھر والوں کو ہم نے یہ سارا واقعہ سنا